باقی رہا ٹائم ٹریول والا معاملہ، تو نبی الاسلام کو تو ٹائم ٹریول کروایا گیا، مستقبل میں جا کے بتا دیا گیا، اور یہ ایک معجزہ تھا۔ میرا عقیدہ معجزے کے بارے میں یہ ہے کہ معجزہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا، ادروائز اگر سائنس کے ذریعے کوئی معجزہ بھی آپ ریپروڈیوس کر لیں، پھر نبی میں اور اس سائنٹسٹ میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اور پھر نبی کی نبوت تو ہوگی فارغ، کیونکہ جب کوئی اور شخص بھی وہی کام کر کے دکھا دے تو وہ پھر نبی کہاں کا ہے؟ اگر جادوگروں کی رسیوں کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی جو وہ عصا ہے وہ ایک سانپ ہی نظر آتا تو کوئی فرق نہ رہتا، لیکن اللہ نے ایک سٹیپ طے کروایا کہ وہ رسیوں کو کھا گیا، اگرچہ وہ رسیاں بھی سانپ نہیں تھی، نظر کے دھوکے سے نظر آ رہی تھی۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے گا، نہ تو واقعہ معراج سائنس ثابت کر سکتی ہے، کیونکہ ہے ہی سائنس کے اپوزٹ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ معجزے کا مطلب ہے عقل کو عاجز کر دینے والی چیز۔ سائنس کبھی بھی کسی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی یوں ہاتھ لگا کے جوڑ نہیں سکتی، کیورنگ پیریڈ 8 سے 10 ہفتے کا چاہیے۔ وہ نبی الاسلام کا معجزہ ہے بخاری میں کہ آپ نے ہاتھ پھیرا اور یہ ہو گیا۔ اشوب چشم وائرل ڈیزیز ہے، اپنا ٹائم لیتی ہے، نبی الاسلام نے تھوک لگایا اسی وقت صحیح ہوگی۔ اس طرح کی کوئی دوائی نہیں بنائی جا سکتی کہ آپ لگائیں اور اسی وقت وہ چیز ٹھیک ہو جائے، کیورنگ پیریڈ اپنا اس نے لینا ہی لینا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی سائنس کے ذریعے مردے کو زندہ کر دے۔ ایک دجال کی ایکسیپشن ہے، اور وہ بھی ایک امت کی آزمائش کے لیے بتا دیا گیا، باقی یہ سائنٹیفکلی امپاسبل ہے کہ آپ مردے کو زندہ کر دیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے مٹی کی مورت میں پھونک ماری، پرندہ بن گیا، یہ کام سائنس نہیں کر سکتی۔ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ سائنس وہ کام نہیں کرے گی، وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے۔ سائنس فزیکل فینومینا سے ڈیل کرتی ہے، اور ہمارے اس دور میں تو سائنس کے جتنے بھی آپ کے سامنے چیزیں ہیں یہ پرانے لوگوں کے اعتبار سے معجزے ہی ہیں۔ اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہم کہیں کہ کوئی بھی چیز معجزہ نہیں ہے، سب فزیکل فینومینا ہے۔ 8 سے 200 سال پہلے کا انسان زندہ ہو اور آپ اسے بتائیں کہ میں ابھی لائیو تمہیں مکہ مدینہ یہاں بیٹھ کے دکھاتا ہوں، وہ کہے گا تیرا دماغ خراب ہے، 4-5 مہینے پیدل اور تو کہہ رہا ہے یہاں بیٹھے ہوئے دکھا دے، ہو تو آپ کو غوث وقت مان لے۔ پرانے بزرگوں نے دکھایا نہیں دکھایا، ہم تو دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ تو یہ حضرت گورا صاحب نے یہ ٹیکنالوجی دی نا آپ کو، تو غوث وقت تو پھر حضرت گورا صاحب ہوئے نا۔ تو آڑے بزرگ صرف ٹریناں روک دے رہے، ٹرین بڑی کوئی نہیں، نیچے نگاہیں مار کے تو 7 زمینیں دیکھتے رہے۔ تیل ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا ہے سعودیہ سے، سارے بزرگوں کی مٹی پلید ہوئی ہے، 1200 سال تک یہ وہاں جاتے رہے، کسی کو تیل نہیں نیچے ملا، نگاہیں مار کے۔ چونکہ ان کا دعویٰ ہے نا، اگر یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیں نا تو ہم ان کا مذاق بھی نہیں اڑائیں گے۔ یہ کہتے ہیں وہ نیچے دیکھتے تھے، تو تیل کیوں نہیں نکال لیا انہوں نے؟ دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے۔ اس وقت جتنے کام ہو رہے ہیں یہ سارے معجزات ہیں۔ یہ ایئر کنڈیشننگ کیا معجزہ نہیں ہے؟ یہ بجلی کا معجزہ نہیں ہے؟ لیکن سائنس کی ڈیفینیشن میں ان میں سے کوئی بھی معجزہ نہیں ہے، سب فزیکل فینومینا آف نیچر ہے۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا کہ وہ ہاتھ جب اپنی بغل سے نکالتے تھے وہ روشن ہو جاتا تھا۔ یہ کام سائنس نہیں کر کے دکھا سکتی۔ یہ تو ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ پہ کوئی LED فٹ کر دے اور پیچھے کو بلب لگا دے اور آپ یوں کر دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ میں سے روشنی نکلے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ میں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے۔ یہ تو ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی پیچھے کوئی نل فٹ کر دیں اور پیچھے کو ٹینکی لگا کے موٹر چلا دیں، لیکن اس گوشت کے اندر سے پانی نکالنا یہ نہیں ہوگا۔ وہ نبی کا ہی معجزہ ہے۔ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ عقل کو عاجز کر دے گی، وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دے گا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی شخص لاٹھی مارے سمندر میں اور راستہ بن جائے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ سمندر میں راستہ بنانے کے لیے مشینری ڈالی جائے، وہ پانی اس میں سے نکالتے ہیں اور پلوں کی تعمیر کرتے ہیں، وہ سب فزیکل فینومینا ہے، لیکن کوئی یہ سوٹا مار کے اس طریقے سے راستہ نہیں بنا سکتا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزہ تھا۔
یہ پچھلے دنوں جو یہ خطیب والا معاملہ ہوا ہے میں نے یہ سارا بتایا. ایلوژن کسے کہتے ہیں, معجزہ کسے کہتے ہیں, استدراج کسے کہتے ہیں, یہ ساری ڈیفینیشنز میں نے بتائی ہیں آپ کو. فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے معجزہ. ہاں جو چیزیں فزیکل فینومینا کے اندر آتی ہیں وہ کسی غیر نبی کے ساتھ کرامت کا معاملہ ہو سکتا ہے. مثلا یہ فزیکل فینومینا ہے کہ بادل آتے ہیں, بارش برستی ہے. ایک شخص نے دعا کی, دور دور تک کوئی بادل نہیں تھے, اچانک بادل آئے, بارش ہو گئی, کرامت ہو گئی اللہ کی اس پہ, لیکن ہوئی فزیکل فینومینا کے تحت ہے. بغیر بادلوں کے بارش نہیں ہوگی. ہاں اس کی دعا پہ اللہ نے بادل بھیجے یہ الگ بات ہے, لیکن آئے بادل, پانی اسی میں سے نکلا. ٹھیک ہے, آج اگر زمزم نکل رہا ہے نا مکے سے تو کوئی ہوا میں سے نہیں نکل رہا, وہ کنواں ہے, زمین میں وہ پانی آتا ہے. مکہ ایک وادی ہے جس میں سارا پانی نیچے جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہم نکالتے ہیں, اور وہ پانی بھی انڈر آبزرویشن رہتا ہے. آپ کو تو کہانی کرائے گی وہ پتہ نہیں جاپان کے کوئی ڈاکٹر ہیں جی, انہوں نے کہا جی ایک قطرہ زمزم ڈال دیں سارا پانی زمزم بن جاتا ہے. اور اس ڈاکٹر نے خود بھی نہیں پتا کہ انہیں تحقیق کی تھی, یہ کہانیاں بنا کے. ابھی سعودی حکومت نے پوری ڈاکومنٹریز رکھی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ, وہ کہیں پہ وہ سیوریج لائن اور زمزم کی لائنیں لیک کی, وہ پانی مکس ہوا تو اس میں کنٹامینیٹڈ واٹر آ گیا زمزم کا, کئی لوگ بیمار ہوئے ہیں زمزم پی کے. اس میں وہ گٹر کا پانی شامل ہوا, پھر سعودی حکومت نے وہ ریپیئر کروائی. ابھی بھی ریگولرلی وہ سیمپل لیتے ہیں, زمزم کے سیمپل مختلف جگہوں سے لیے جاتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی جراثیم تو شامل نہیں ہوگے. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جراثیم والے پانی میں زمزم ڈال دیں اس کے جراثیم ختم ہو جائیں گے. کہانی یار اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں, اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. جی بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا, اور چھڑ دو زہر پی لیا, بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ جی انگلا ترو, سارے مولوی جان چھوڑو ساڑی, زہر زور چھڑو. اتنے جاہل ہمارے لوگ, وہ ایک مناظرہ بنایا ہوا جی مسلمان نے بسم اللہ پڑھ کے دیکھے سب کے سامنے پی لے, چھڑ دو خدا ادا نہ آ جائے, زہر چھڑ دو. یہ گھر میں جو سویپ ہے نا, یہ زہر کوئی مجھے پی کے, یہ سویپ تیزاب کوئی پی کے بتایا زندہ بچ جائے. وہ کہتے نہیں خود دیکھا, کہ تو دیکھا یار, سانو کے پتا زہر ہے کہ نہیں. ساکٹ تو ساروں نے دیکھی ہوئی ہے, لیاؤ کیڑا کیڑا بزرگ جے. ہاں سائنس آپ کو بتائے گی, اس قالین پہ کھڑے ہو کے آپ ساکٹ میں انگلی دیں آپ کو کرنٹ نہیں لگے گی, کیونکہ انسولیشن ہے. جب تک آپ نیکڈ زمین پہ نہیں ہیں, کوے بیٹھے ہوتے ہیں 11,000 وولٹ پہ نہیں ان کو لگتی, لیکن جیسے ہی اگر کوئی پر پھڑپڑائے, کوئی چیل یا کوا اور دوسری تار سے بھی ٹچ کر جائے, ادھر ہی روسٹ ہو جائے گا, پوٹینشیل ڈفرنس آ جائے گا. یہ سب سائنٹیفک فینومینا ہے.